بہت پیاری لگتی ہے. آیا تھا نا. ہاں گیا تھا دیکھنے, اور عورتوں کے ساتھ ہے, پکڑی گئی. طبیعت خراب نہیں تھی, وہ کسی کے ساتھ نکل گئی تھی, بھاگ. دعا کا باپ دعا کو لے کے جانے سے کر دے گا انکار, کیونکہ جس جگہ سے دعا پکڑی گئی ہے وہ بالکل بھی شریفوں والی نہیں ہے, اور دعا کا باپ تو ویسے ہی بہت اسٹرکٹ ہے. کوئی عام باپ بھی ہوتا تو اس طرح کی لڑکی کو اور اس طرح کی جگہ کا سن کے کبھی بھی ایکسیپٹ نہ کرتا. سو وہ دعا کو چھوڑ جائے گا تھانے میں ہی. اس کے بعد دعا کا کیا بنے گا, دعا کو کر دیں گے لاک اپ میں. اور اس کے بعد جب نوشیروان, جس کو طرح طرح کے خواب آ رہے ہیں دعا کے بارے میں, اس کو پتہ چل گیا ہے کہ اس کی سکس سینس نے اس کو الرٹ کر دیا ہے کہ دعا کسی مشکل میں ہے, جب وہ اپنے گارڈ سے کہے گا کہ دعا کے بارے میں پتہ کریں, اور وہ دعا کے بارے میں پتہ کریں گے تو ان کو پتہ چلے گا کہ دعا تو پولیس کی حراست میں ہے. اور جب یہ بات پتہ چلے گی نوشیروان کو, تو نوشیروان اس کو کہے گا کہ اس کو فوری طور پر چھڑواؤ اور اس کی ضمانت کروا لیں گے. ایسے میں دعا نکل تو آئے گی جیل سے باہر, مگر دعا سڑکوں میں در بدر کی ٹھوکریں کھا رہی ہوگی, کیونکہ گھر والوں نے تو اس کو اپنا سے بالکل ہی انکار کر دیا. ایسے میں نوشیروان اس کا پل پل کی خبر لے گا, کیونکہ وہ خود ہاسپٹل میں ہے اور مجبور ہے, ابھی وہ اس کے پاس نہیں جا سکتا. ایسے میں وہ اپنے گارڈز کو کہے گا اس کی پل پل کی خبر رکھیں اور اس کا خیال بھی رکھیں. ایسے میں دوسری طرف جہاں دعا کی بہن کی شادی ہو گئی ہے فراز کے ساتھ, اور فراز کے گھر والوں کو پتہ چل چکا ہے کہ دعا اپنی بہن کی شادی والے دن کسی لڑکے کے ساتھ بھاگ چکی تھی. جیسے فراز کے سامنے اس کی بہن دعا کا نام لے گی تو فراز چونک اٹھے گا کہ او ہو, یہ تو وہی دعا جس کے ساتھ میں نے برا کیا تھا. اب اس کا احساس ہوگا کہ میں نے اس کے ساتھ بہت برا اور غلط کیا. ایسے میں وہ دعا کی فیور کرے گا کہ وہ یقیناً اچھی لڑکی ہوگی اور اس کے ساتھ کوئی مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہوگی, آپ لوگ اپنا دل برا نہ کریں. اب وہ یہ تو نہیں بتا سکتا کہ دعا آج جس حال میں ہے وہ میری وجہ سے. ایسے میں وہ اپنی بیوی کو کھو دے گا جو کہ اس کے گھر والوں کی پسند ہے, اور اس کو بھی اب پسند آ چکی ہے. نوشیروان کی بیوی جو کہ زبردستی اس کے پلے باندھ گئی ہے, وہ اس کے پاس ہے اور اس کی پل پل کی خبر لے رہی ہے, اس کے پیچھے پڑ گئی ہے, جبکہ نوشیروان کو تو صرف دعا کے ہی سپنے آ رہے ہیں. جب یہ بات نوشیروان کی بیوی پر عیاں ہوگی کہ نوشیروان تو کسی لڑکی کے پیچھے ہے, تو وہ بھی چالیں چلے گی اور اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش ضرور کرے گی. جیسے ہی نوشیروان نکلے گا ہاسپٹل تو سب سے پہلے وہ جائے گا دعا کی تلاش میں. وہ دعا کو ڈھونڈے گا, جگہ جگہ تلاش کرے گا, پھر ایک دم اس کو دعا ملے گی ایک سڑک پر کھڑی ہوئی. وہ دعا کو آفر کرے گا اپنی گاڑی میں بیٹھنے کی, مگر دعا جو کہ پہلے ہی عشق میں دھوکہ کھا چکی ہے اور کسی مرد پر دوبارہ بھروسہ نہیں کر سکتی, وہ نوشیروان کو بہت بری طرح سے دودھ کاٹ دے گی. ایسے میں نوشیروان ہمت نہیں ہارے گا, اس کا پیچھا کرے گا, بار بار اس کو آفر کرے گا اور کسی نہ کسی طرح اس کو رام کر اس سے بات کر ہی لے گا. وہ کہے گا کہ میں تمہیں جانتا ہوں, تمہارے ساتھ کیا ہوا, اور تم ایک معصوم لڑکی ہو, تمہارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, اور میں تمہیں بہت اچھی طرح سے جانتا ہوں, کیونکہ میں تمہیں پہلی نظر میں دیکھتے ساتھ ہی تم پر فدا ہو گیا تھا, اور میں تمہیں اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہتا ہوں. تو دعا فوری جواب دے دے گی کہ نہیں, میں پہلے ہی دھوکہ کھا چکی ہوں, میں کسی پر اعتبار نہیں کر سکتی, میں خود محنت مزدوری کر کے اپنی زندگی گزار لوں گی, لیکن میں کبھی بھی کسی مرد پر آئندہ کسی بھروسہ نہیں کر سکتی. سو یہاں سے دعا اور نوشیروان کی لو سٹوری کا ہوگا آغاز, جو کہ بہت انٹرسٹنگ ہوگا. پوری ڈرامے کی سٹوری جاننے کے لیے چینل کو کر لیجیے جلدی سبسکرائب, ویڈیو کر لیجیے لائک. تھینکس فار واچنگ.